السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ کہانی کا نام ہے عقل کی کرامت۔ سندھ کے میدانوں میں ایک مسافر کا اونٹ کہیں بھٹک گیا۔ بیچارہ حیران پریشان، کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر، مگر اونٹ کا کھوج نہ لگا۔ سامنے سے فقیر آتا ہوا دکھائی دیا تو مسافر نے دوڑ کر اس سے پوچھا، سائیں، تم نے راستے میں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ فقیر بولا، بابا کیا تم سو گئے تھے؟ مسافر، ہاں سائیں، ذرا کی ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ فقیر بولا، تمہارا اونٹ کانا ہے؟ مسافر نے کہا، جی سائیں، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ فقیر نے کہا، اور وہ پچھلی ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہے؟ مسافر نے جواب دیا، وہ 2-4 دن سے وہ 4 پاؤں ٹکا کر نہیں چل سکتا تھا۔ فقیر نے جواب دیا، کیا اس پر ایک طرف گیہوں لدے ہوئے تھے اور دوسری طرف آٹا؟ کیوں؟ مسافر نے جواب دیا، بالکل ٹھیک، وہ میرا ہی اونٹ ہے، آپ کو کہاں ملا تھا؟ فقیر کہنے لگا، مجھے تو بابا وہ کہیں نہیں ملا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ پورب کی طرف گیا ہے، ڈھونڈو شاید مل جائے۔ مسافر کہنے لگا، سائیں، اللہ والے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، ٹھیک پتہ بتا دو۔ فقیر نے جواب دیا کہ بابا میرے گلے کیوں پڑتا ہے، میں نے تیرے اونٹ کو دیکھا تک نہیں۔ مسافر بگڑ کر بولا، اگر دیکھا نہیں ہے تو یہ ساری نشانیاں کیسے جان لی، سیدھی طرح سے بتا دو۔ گیہوں کے بورے میں 100 روپے کی تھیلی بھی تھی۔ فقیر نے جواب دیا، بابا ہوگی، میں کیا جانوں۔ اتنے میں 2-4 مسافر اور آگے، جس نے سنا فقیر کی نیت کھوٹی بتائی اور کہنے لگے کہ اسے پکڑ کے شہر لے چلو، کوتوال اپنے آپ پوچھ لے گا۔ مسافر کہنے لگے، سائیں بتاتے ہو یا تمہیں کوتوال کے پاس لے چلیں؟ فقیر نے جواب دیا، جو تمہارا جی چاہے کرو، میں سچ کہتا ہوں، میں نے تمہارے اونٹ نہیں دیکھے۔ دوسرے مسافر کہنے لگے، سائیں جی کیوں اپنی مٹی گندی کرتے ہو؟ تو بھلا جب تم نے اونٹ کو دیکھا نہیں تو یہ سب کیسے جان لیا کہ وہ کانا لنگڑا تھا اور اس پر ایک طرف گیہوں لدے ہوئے تھے اور دوسری طرف آٹا، اور وہ اکیلا بھی تھا؟ کہ تم تو ایسے اللہ کے ولی تو نظر نہیں آتے کہ تمہیں اپنے آپ یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ فقیر نے دیکھا کہ سارے مسافر سر ہی ہو گئے ہیں تو کہنے لگا، بابا یہ سارے سمجھ بوجھ کے کھیل ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اونٹ کے کھڑے ہونے اور آدمی کے لیٹنے کا نشان ہے، میں سمجھ گیا یہاں کوئی اونٹ والا سو رہا تھا۔ آگے جا کر میں نے دیکھا خالی اونٹ کے پاؤں دیکھے، معلوم ہوا کہ اونٹ بھٹک گیا ہے۔ راستے میں دونوں طرف ببول کے درخت تھے، لیکن صرف ایک طرف منہ مارا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اونٹ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ پھر مجھے اونٹ کے پاؤں کے نشان نظر آئے، پچھلے پاؤں کے نشان میں ایک حلقہ تھا، میں نے جان لیا کہ اس کی ایک ٹانگ چوٹ کھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دور چل کر بائیں ہاتھ پر چیونٹیاں دیکھی کہ آٹے کے بھورے لیے جاتی ہیں اور دائیں ہاتھ پر چڑیاں گیہوں کے دانے چگ رہی تھی۔ جنگل میں آٹا اور گیہوں بکھیرنے والا کون؟ میری عقل نے کہا کہ ہو نہ ہو جو اونٹ کانا بھی ہے لنگڑا بھی ہے وہ اپنے مالک سے بچھڑ گیا ہے، پر ضرور یہ دونوں چیزیں لدی ہوں گی۔ تم لوگ چاہے جو کچھ بھی کہو، میں نے جو کچھ دیکھا بتا دیا، میں چور نہیں ہوں، معمولی فقیر ہوں۔ اگر میں اٹھائی گھیرا ہوتا یا غیب کا حال جاننے والا ہوتا تو اس طرح بھیک نہ مانگتا پھرتا۔ ہاں میرے خدا نے مجھے تھوڑی سمجھ دی ہے۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر جتنے دوسرے مسافر تھے سب اس کی سمجھداری کے قائل ہو گئے، اور جس مسافر کا اونٹ کھو گیا تھا اس سے بولے، بھائی غریب سائیں کے پیچھے نہ پڑو، اس پر الزام لگانا ٹھیک نہیں، تمہارا اونٹ یہیں کہیں ہوگا۔ ادھر سائیں جی بتاتے ہیں لپکے ہوئے چلے جاؤ، ادھر ادھر کہیں ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا راستہ لیا اور اونٹ والا مسافر فقیر کے بتائے ہوئے پر کھوج پر چلا۔ تھوڑی دیر کی دوڑ توپ کے بعد جدھر فقیر نے کہا اونٹ بھی مل گیا۔
یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔